آل نبی کی محبت رنگ لائے گی اور
کے غلام اس محبت کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا کے حوالے سے جو آل نبی کی محبت کا صلہ وہ میں نے گزشتہ میں عرض کر دیا کہ اس دنیا میں آل نبی سے محبت اور عقیدت والا رشتہ جس بندے نے قائم کیا اور پھر وہ زندگی کی آخری سانسوں تک اس محبت پر قائم بھی رہا، اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، آخری وقت میں اسے اللہ ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث آل نبی کی محبت اور عظمت اور شان کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر اس قبرستان میں، پورے قبرستان میں یا کسی ایک قبر والے کو دیکھو کہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے تم دیکھو، تو میرے نبی نے فرمایا اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر میری آل کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، عرشوں والا رب میرے آل کا وسیلہ قبول فرمائے گا اور عذاب قبر کو رحمت کی صورت میں تبدیل فرما دے گا۔ اور وہ میں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمات پیش کرنے لگا، توجہ فرمائی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران اسلام، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی قبر والے کو عذاب ہوتا ہوا مشاہدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں یوں دامن طلب پھیلاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، یا اللہ آل محمد کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں اس قبر والے عذاب کو رحمت کی صورت میں بدل دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری دعا کے کلمے بعد میں مکمل ہوں گے، عرشوں والا رب اس قبر والے بندے کے لیے رحمت کی برسات پہلے نازل فرما دے گا۔ یہ صلہ ہے آل نبی سے محبت کا کہ ایک آل نبی سے محبت کرنے والا بندہ قبرستان میں گیا ہے اور اس نے اپنے عالم مکاشفہ میں یا کسی اور قرائن و آثار سے دیکھا کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس نے کھڑے ہو کر آل نبی کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کی کہ یا اللہ آل نبی کے صدقے اس میت کا عذاب قبر معاف فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری دعا بعد میں مکمل ہوگی، عرشوں والے رب کی رحمت کی برسات کا سلسلہ پہلے شروع ہو جائے گا۔ اور اس لیے حضور کے غلام فرماتے ہیں کہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، کہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوا کیلا نہ ہوندا، ساڈی تے ناصر سواوی نہ لبدی، یہ آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ یہ آل نبی اور اہل بیت نبی سے مراد کون سے افراد ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے جید علماء، محدثین اور مفسرین کے دو اقوال ہیں اس بارے میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری آل پاک میں شامل ہیں، اور ان کے علاوہ مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ، مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین، یہ سارے مل کر میرے نبی کی آل کہلواتے ہیں، اہل بیت کہلواتے ہیں۔ اور ایک موقف
علماء اہل سنت کا جو کہ وہ بھی بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کی آراء پر مشتمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ آل بیت نبی میں، آل پاک میں مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی اور مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن اور امام حسین، یہ چار نفوس قدسیہ آل نبی اور اہل بیت نبی میں شامل ہیں، اور ان کی دلیل صحیح ستہ کی مستند کتاب صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ فرما رہے تھے، مکالمہ فرما رہے تھے اس بات پر کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے عظمت والے اور شان والے رسول ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کا عظمت والا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، تو جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عظمت والے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو عرشوں والے رب نے فرمایا حبیب اب آپ ان سے مکالمہ نہ فرمائیں، ان سے مناظرہ نہ فرمائیں، بلکہ اب آپ ان سے مباہلہ فرمائیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، قرآن پاک کی آیت ہے جس میں پہلے اللہ ذکر فرما رہا محبوب آپ خود بھی آ جائیں، اپنی اولاد کو بھی بلا لیں، اپنی عورتوں کو بھی بلا لیں، یہ بھی اپنی عورتوں کو بلا لیں، اپنی اولادوں کو بلا لیں، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اعلان فرما رہا ہے برادران اسلام، خالق کائنات اپنے عظمت والے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب یہ سارے میدان مباہلہ میں آ جائیں تو پھر آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ آؤ ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں۔ مباہلہ ہی ہوتا ہے، پہلا فریق بھی میدان میں موجود ہوتا ہے، دوسرا فریق بھی میدان میں موجود ہوتا ہے۔ پہلے فریق کے اول دوسرے کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اللہ کی لعنت برساتا ہے اس کے اوپر، اور پھر دوسرا پہلے کے اوپر اللہ کی لعنت کی دعا کرتا ہے۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ کبھی کبھی تو میدان مباہلہ میں اپنی قدرت دکھا دیتا ہے کہ وہ وہیں پہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند دن مہلت دیتا ہے، پھر اللہ اسے اپنے عذاب میں گرفتار فرما لیتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے ان سے مکالمہ نہیں کرنا بلکہ مباہلہ فرمائیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر۔ تو میرے عظمت والے نبی نے مسجد نبوی شریف میں مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی کو بلوایا، اور مخدومہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو طلب فرمایا۔ انہیں اپنی مبارک کالی کملی میں چھپا کر پھر میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، اور جو دعا کی میرے نبی نے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران اسلام، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوق سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پاک اللہ آپ نے مجھے حکم دیا اپنی اولاد کو بلاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، یا اللہ میں نے تیرے فرمان پہ عمل کر لیا ہے، یہ میری اہل بیت آ گئی ہے، امام حسن اور امام حسین کی صورت میں، مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی کی صورت میں، مخدومہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں،
یا اللہ یہ میری آل پاک آج بھی تیرے عصمت والے دین کے لیے حاضر ہے، اور پھر جب وقت آئے گا تو اس وقت بھی میری آل میرے دین پر اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اب انہیں میدان مباہلہ میں لے جاؤ اور عیسائیوں سے مباہلہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے چل رہے ہیں، دائیں جانب مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، بائیں جانب مخدومہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے پیچھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر میدان مباہلہ میں عیسائی پہلے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دور سے اہل بیت کا یہ نورانی چہروں والا قافلہ آتا ہوا دیکھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس لیے تو فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا آپ تو نور کی اصل ہیں، آپ عین نور ہیں، اور خالق کائنات نے آپ کے ہر گھر کے فرد کو آپ کے رحمت والے نور کی خیرات سے پیدا فرمایا ہے۔ ادھر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا عالم بیٹھا تھا، اس نے عیسائیوں کو کہا کہ اے میرے مذہب کے ماننے والوں، یہ جو چہرے آ رہے ہیں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ان کے چہروں پر صداقت کا نور چمک رہا ہے، یہ سچے ہیں، سچائی کا نور لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا میرا مشورہ ہے میدان مباہلہ چھوڑ کر چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اگر انہوں نے آج تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا دیے تو میرا دل کہہ رہا ہے قیامت تک ایک بھی عیسائی دنیا میں زندہ اور سلامت نہیں بچے گا۔ اور اس عیسائی نے مخاطب کر کے جو بات کہی وہ آج ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران اسلام اس عیسائیوں کے بہت بڑے عالم نے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہا یا اس عیسائی نے کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو مخاطب کہا کہ یا معاشر النصارى، اے عیسائیوں کی جماعت، یہ آنے والے چہرے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچوں کے چہرے ہیں، ان کے چہروں سے سچائی کا نور چمک رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ اگر آج انہوں نے تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دی تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اس روئے زمین پر ایک بھی عیسائی موجود نہیں رہے گا۔ تو نبی کے غلاموں، وہ سارے کے سارے عیسائی اپنے بڑے کی بات مان کر، اپنے پادری کی بات مان کر میدان مباہلہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرے آل پاک کے قدمین شریفین کی برکت ہے، اور تیرا فضل ہے کہ تو نے بغیر مباہلہ کے مجھے میدان میں فتح و نصرت سے سرفراز فرما دیا۔ تو نبی کے غلاموں، دنیا میں بھی آل نبی کی محبت کام آئے گی، دنیا کے بعد قبر میں بھی کام آتی ہے، اور قبر کے بعد عالم محشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو آل نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے، اسی غلامی میں زندگی نصیب فرمائے، اور اسی غلامی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے اللہ فرمانی ہے وہ سنتے اللہ فرمانی۔